السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و حاضرین، بزم تحریک کے اس نشست میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ سرکار سرکاہیں حضور شیخ المشائخ الحاج شاہ محمد تغی علی قادری مجیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشادات کے تعلق سے ہے۔ آپ نے جو اپنے خلفاء اور خاص مریدین کو سفر و حضر میں شریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت کی جو باتیں بیان فرمائی ہیں، اس میں سے چند منتخب ارشادات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سرکار سرکاہیں علیہ رحمۃ رضوان بیان فرماتے ہیں کہ عالم کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک عالم دنیا، ایک عالم شریعت، ایک عالم طریقت، ایک عالم حقیقت اور ایک عالم معرفت۔ پھر ان 5 کی تفصیل بیان فرمائی۔ سرکار سرکاہیں علیہ رحمۃ رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم دنیا وہ عالم ہے جو تکبر، غرور، بغض و حسد اور نفاق میں مبتلا ہو، نیز علم دین کے ذریعے دنیا کماتا ہو۔ تو جو شخص ایسا ہے اسے عالم دنیا کہتے ہیں، اسی کو عالم سو کہتے ہیں، جس کی مذمت احادیث میں کثرت سے آئی ہے۔ عالم شریعت کی تعریف اور عالم شریعت کے بارے میں گفتگو فرماتے ہوئے سرکار سرکاہیں علیہ رحمۃ رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم شریعت وہ عالم ہے جس نے علم دینیات تو حاصل کیا، لیکن ابھی جائز و ناجائز کے جھگڑے میں پڑا ہوا ہے اور لوگوں کو علم زور کی بنیاد پر پسپا کرتا پھر رہا ہوں۔ ایسے عالم شریعت کو عالم ظاہر اور عالم خشک کہتے ہیں۔ پھر آگے عالم طریقت پہ گفتگو کی۔ ارشاد فرمایا کہ عالم طریقت وہ عالم ہے جو علماء کے اختلافات سے الگ ہٹ کر ریاضت و مجاہدے میں لگا ہو، لیکن گنہگاروں سے اور غیر متدین افراد سے نفرت کرتا ہو، دور بھاگتا ہو۔ ایسا شخص مبتدی ہے، طریقت میں ابھی قدم رکھنا سیکھ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طریقت کا سب سے پہلا سبق دوئی اور انانیت کو ختم کرنا ہے، اور ابھی اس کے اندر انانیت اور دوئی دونوں باقی ہیں کہ اپنے کو دوسروں سے اچھا سمجھ رہا ہے اور اپنے کو دوسروں سے الگ کر رہا ہے۔ یہ عالم طریقت ہے۔ عالم حقیقت وہ عالم ہے جو طریقت سے گزر کر حقیقت میں قدم رکھے اور اس مقام پر پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے کمتر اپنے آپ کو سمجھے اور ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے اور ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھے، یعنی یہ یقین اس کو ہو جائے کہ سب سے گھٹیا اور سب سے کمتر میں ہوں، باقی تمام افراد مجھ سے اچھے اور بہتر ہیں۔ جس عالم کی یہ کیفیت ہو اس کو عالم حقیقت کہتے ہیں۔ عالم معرفت وہ عالم ہے جو ظاہر و باطن کی طہارت کے ساتھ اس مقام پر پہنچ جائے، ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی اس طور پر پاک ہو، ظاہر و باطن کی طہارت کے ساتھ اس مقام پر پہنچ جائے جہاں نہ کچھ برا ہو، نہ بھلا، نہ افضل ہو، نہ مفضول۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندے پر اسرار الہی کھلتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچنے کے بعد بندے پر اسرار الہی کھلتے ہیں، اور ایسے ہی عالم کو صوفی، عالم ربانی، وارث انبیاء، خلیفۃ اللہ اور قطب کہتے ہیں۔ لہذا جب تک کوئی شخص عالم ہونے کی ان 5 قسموں کا جامع نہ ہو جائے وہ صوفی نہیں کہلا سکتا۔ یہ سرکار سرکاہیں علیہ رحمۃ رضوان کے ارشادات ہے عالم کے تعلق سے۔ انہوں نے عالم کو 5 خانوں میں بانٹا، اور صوفی کس عالم کو کہیں گے، صوفی کسے کہیں گے، عالم ربانی کسے کہیں گے، وارث انبیاء کسے کہیں گے، خلیفۃ اللہ کسے کہیں گے، قطب کسے کہیں گے، اس کو واضح کیا کہ عالم کے جو یہ 5 درجات ہے، جو ان 5 مراتب کا جامع ہو وہ صوفی ہوتا ہے، وہ وارث انبیاء ہوتا ہے، وہ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے۔ یہ سرکار سرکاہیں علیہ السلام نے اپنی ایک مجلس میں اپنے مریدوں
کے درمیان یہ بات بیان فرمائی۔ سرکار سرکاری علیہ رضوان کی ایک دوسری مجلس جس میں فقر کے تعلق سے اور فقراء کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی، تو گفتگو کرتے ہوئے سرکار سرکاری علیہ رضوان نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ یہ کہ فقراء سے مراد بھیک مانگنے والے، دنیا کے حریص اور بے معرفت لوگ نہیں ہیں۔ تصوف کی دنیا میں، پیری مریدی کی دنیا میں، طریقت کی دنیا میں جو فقراء کہا جاتا ہے کہ میں فقیر ہوں یا فلاں فقیر ہے، یہ فقراء کی جماعت ہے، تو فقراء سے مراد یہ بھیک مانگنے والے، دنیا کے حریص، دنیا کے لالچی، ہر لمحہ دنیا بٹورنے والے اور بے معرفت لوگ نہیں ہیں، بلکہ فقراء سے مراد وہ خاص افراد و اشخاص ہیں جو صاحب معرفت ہیں، جن کا سینہ انوار الہی سے معمور ہے اور جو اپنے پاس آنے والوں کو شک سے یقین کی طرف، ریا سے اخلاص کی طرف، خواہش دنیا سے زہد کی طرف اور تکبر سے تواضع کی طرف اور عداوت سے خیر خواہی کی طرف بلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت کو غنیمت جاننا چاہیے۔ سرکار سرکاری علیہ رحمۃ اللہ کی اس گفتگو سے، اس ارشاد سے، فقراء کی اس تعریف سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگ صوفیاء، فقراء اور مشائخ کی جماعت سے ہیں ہی نہیں جو صاحب معرفت نہیں ہیں، جن کا سینہ انوار الہی سے معمور نہیں ہے، جو لوگوں کو شک میں مبتلا کرتے ہیں، ریا اور دکھاوا میں گرفتار کر کے دوسروں کو بھی ریا کی دعوت دیتے ہیں، طالب آخرت بنانے کی بجائے طلب دنیا میں مبتلا کرتے ہیں، جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد تواضع کی جگہ مزید غرور و تکبر میں اضافہ ہو جائے اور امت کی خیرخواہی کی جگہ لوگوں کے تعلق سے دلوں میں نفرت، عداوت اور دوری پیدا ہونے لگے۔ ایسے لوگ نہ صوفی ہیں، نہ فقراء اور نہ ہی اللہ والے ہیں، خواہ ظاہر میں جیسا بھی لباس پہن لے۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے کہ یہ خود بھی حجاب میں مبتلا ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کی معرفت سے دور کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔ سرکار سرکاری علیہ رحمۃ اللہ سے ایک مجلس میں اللہ کے قرب یعنی قرب الہی کی علامت کے بارے میں پوچھا گیا تو سرکار سرکاری علیہ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا سب چیزوں سے علیحدگی اختیار کر لینا قرب الہی کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے اصل اصول تصوف کیا چیز ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہوئے سرکار سرکاری علیہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل اصول تصوف یہ ہے کہ بندہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے، بدعتوں اور اپنی طبیعت کی خواہشوں سے پرہیز کرے، مشائخ طریقت کی عزت و تعظیم کرے، مخلوق خدا کے عذر کو قبول کرے اور اس پر ہمیشگی برتے کہ بغیر فرائض کی ادائیگی کے نہ قرب حاصل ہو سکتا ہے اور نہ بغیر سنت کی مطابقت کے معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ سرکار سرکاری علیہ رحمۃ اللہ سے تصوف کا عرفان کیسے حاصل ہوگا اس کے تعلق سے سوال ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم تصوف حسی چیز نہیں ہے کہ آیات قرآنی و حدیث کے پڑھنے سے حاصل ہو جائے۔ جب تک کسی راہ دیکھے ہوئے شیخ کامل سے ارادت حاصل کر کے اس کی پیروی نہ کرے تصوف حاصل نہیں ہو سکتا۔ حافظ شیرازی کا بڑا مشہور شعر ہے، بمے سجادہ رنگین کن گرت پیرے مغا گوید کہ سالک بے خبر نبوت ز راہ و رسم منزل ہا۔ شیخ جیسا حکم دے اپنے آپ کو اس کے تابع کر دے، مردہ بدست غسال شیخ کے ہاتھ میں ہو جائے، کیا وہ جس راستے پہ لے کے چلے اس راستے پہ چلے، شیخ کی اتباع کرنے میں اپنی عقل کا گھوڑا نہ دوڑائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، شیخ کی بات کہاں ماننی چاہیے کہاں نہیں ماننی چاہیے، ان سب سے اوپر اٹھ کر کے کامل طور پر شیخ کی اتباع کرے، ان کی پیروی کرے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے۔ بڑا مشہور مقولہ ہے، کہا جاتا ہے کہ میں کا جانو دین دھرم مرا دین دھرم سب طیبہ والے۔ تو شیخ جو بتائے اس طریقے پہ عمل کرے تو تصوف شیخ کے آگے مکمل طریقے سے خود سپردگی کے بعد حاصل ہوتا ہے، نہ کہ محض قرآن و سنت کے پڑھ لینے سے۔ سرکار سرکاری علیہ رضوان کے ارشاد میں، اس ارشاد کی روشنی میں ذرا آج کے معاشرے کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ تصوف کے دعوے دار ہیں
وہ تصوف کتاب سے پڑھ کر کے صوفی بننے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی شیخ کے تابع رہ کر کے ان کے آگے اپنے آپ کو مردہ بدست غسال سپرد کر کے ان کی تربیت میں رہ کر کے تصوف حاصل کرتے ہیں۔ مشائخ طریقت کے یہاں مرید کسے کہتے ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہوئے سرکار سرکاہی علیہ رضوان نے ارشاد فرمایا کہ مشائخ طریقت مرید اس کو کہتے ہیں جو مجرد طالب حق ہو، یعنی جس کی طلب صرف و صرف اللہ ہو، مجرد طالب حق ہو، یا جو کسی بزرگ کے ہاتھ پر تمام تر گناہوں سے بچنے اور مکمل طریقے سے شیخ کی متابعت پر بیعت کرے۔ فرماتے ہیں کہ بعض کے نزدیک جو شخص کسی صاحب ولایت کی صحبت میں رہ کر وصول الی اللہ کی تعلیم پائے، یعنی اللہ تک کیسے پہنچا جائے اس کی تعلیم حاصل کرے، ان کی صحبت میں رہ کر کے، ان کی تربیت میں رہ کر کے رفتہ رفتہ قدم آگے بڑھائے اور اپنی ارادت و خواہشوں کو چھوڑ دے اور اس تعلیم دینے والے کی ارادت کی تعمیل کرے کہ شیخ جو ارادہ کر رہا ہے، شیخ جو چاہ رہا ہے وہ کرے، اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنی چاہت سے کچھ نہ کرے، اس کا پورا فرما بردار ہو جائے اور اس کے حرکات و سکنات کی متابعت کرے۔ اس متعلم، متبع کو مرید اور مسترشد، اور اس معلم متبوع کو شیخ، پیر اور مرشد کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ سرکار سرکاہی علیہ رضوان نے مشائخ طریقت کے نزدیک مرید کسے کہا جاتا ہے وہ بھی بتا دیا، اور مرشد اور پیر کسے کہا جاتا ہے وہ بھی بتا دیا۔ سرکار سرکاہی علیہ رضوان نے 11 محرم الحرام 1351 ہجری میں اپنے سب سے پہلے خلیفہ حضرت مولانا حافظ محمد حنیف تیغی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب خلافت عطا فرمائی، تو خلافت عطا فرمانے کے بعد جو ایک اہم گفتگو ان سے کی اسے سماعت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ حافظ صاحب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے حتی الامکان آپ کو محنت و ریاضت کرا کر آپ کی تکمیل سلوک کر دی، اور حسب منشائے بزرگان دستار خلافت بھی آپ کے سر پر باندھ دیا، اور تمام تعلیمات خفی و جلی کی مشاقی بھی کرا دی۔ علاوہ تصوف کی بہت ساری باتیں کچھ زبانی، کچھ کتابوں کا مطالعہ کروا کر بتلا دی ہیں۔ اتنی گفتگو ہوئی، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں تو اب اس سے یہ گمان نہیں کر لینا چاہیے کہ ہم نے بہت کچھ جان لیا اور ہم کچھ ہو گئے، معاذ اللہ، یہ گمان نہایت ہی بے نصیبی کی بات ہے۔ اکثر ہلاکتیں و تباہی و رجوع اس راہ میں اسی خیال سے رونما ہوتی ہے کہ اب ہم کچھ جان گئے، کچھ ہو گئے۔ ہمیشہ یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے کے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، یعنی جیسی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں حاصل کرنی چاہیے اللہ ہم حاصل نہ کر سکے، اور جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے ہم عبادت نہ کر سکے۔ اللہ اللہ، یہ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، تو پھر ما و شما کس شمار میں ہیں؟ بہرحال جو نعمت اس وقت بزرگوں کی طرف سے ملی ہے اس کی قدر و حفاظت کرنی چاہیے۔ شریعت کی پابندی نہایت ضروری ہے۔ اپنے اندر ذوق و شوق، توجہ اللہ، محبت فی اللہ پیدا کرنی چاہیے۔ عاجزی و انکساری حد درجہ ہونی چاہیے۔ مزید آگے فرماتے ہیں کہ طالب جب تک اپنے گھر کے گدھے اور لید سے اپنے کو بدتر نہ سمجھے طریقت کی ہوا بھی نہیں پا سکتا۔ یہ سرکار سرکاہی علیہ رضوان کے ارشادات ہے۔ ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، ہمیں تصوف کو سمجھنا چاہیے، اور صوفی روایات کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، مشائخ کے ساتھ جو ہمارا بیعت کا رشتہ ہے، اس رشتے پہ نظر رکھنی چاہیے اور اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے اندر اگر کمی ہے تو اس کمی کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجائے سید المرسلین۔ اب ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔